جی السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نگار خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیازی کا پاکستان۔ آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس دن جو ہے انکشافات سے بھرپور میں نے لاسٹ ویلاگ کیا 2 دن پہلے، جو ہے ویسے تو نجی زندگی ہے، اس پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا اور میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ سے اس پہ ویلاگ کروں، لیکن کامنٹس تھے بہت زیادہ اور ان میں کہا گیا کہ اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو مس ہو گئی ہیں۔ بالکل میں نے اپنے ویلاگ میں اگر آپ نے دیکھا تو اس میں بھی میں نے یہ بارہا کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں مس ہو گئی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو اس میں مس ہو گئی ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اس پہ دوبارہ سے ایک آپ کو چھوٹا سا ویلاگ 3 سے 4 منٹ کا کر کے دکھاؤں۔ بہرحال مریم نواز کی جو بہو ہیں، جو سابقہ بہو تھی عائشہ سیف، ان کی جو ہے طلاق ہو گئی ہے۔ جنید صفدر نے جی ہاں بالکل ان کو طلاق دے دی ہے، لیکن اب یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے جو شاید کسی نے ریز نہیں کیا۔ اس پورے مطلب کہ جو یہ واقعہ ہوا، طلاق ہوئی، جیسے ہی نواز شریف نے لندن سے اڑان بھری، غالباً دن کو نکلے یا رات کو نکلے، اور وہاں شاید انہوں نے لینڈنگ کی ہوگی کہ یہاں سے عائشہ سیف نے طلاق لے لی، ڈیورس لے لی۔ یہاں پہ اوورال اگر بات کرو تو یہ طلاق جو ہے یہ عائشہ سیف نے لی ہے جنید صفدر سے، جنید صفدر نے نہیں دی۔ 1 پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے کہ عائشہ سیف نے یہ بیان دیا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں مجھے کیا کہتی ہیں جی، مجھے کہتی ہیں جی کہ آپ گندی ویڈیوز دیکھا کریں، گندی ویڈیوز دیکھا کریں اور بنایا بھی کریں، کیونکہ آپ دیکھیں گی تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا بنانے کا۔ اب بہت سارے حاجی صاحبان میرے کومنٹس میں آئے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نجی زندگی آپ نہ کریں، آپ یہاں کی آپ کی جو نوبت ہے یہاں تک آپ پہنچیے، آپ پرائیویٹ زندگی آپ ڈسکس کریں۔ معذرت کے ساتھ سر، ہمارا کام ہے اس پہ ڈیبیٹ کرنا اور دکھانا، اوورال انالیسس کرنا کہ کیا چیز چل رہا ہے ملک میں، کیا ہوا۔ سر یہ بھی خبر ہے، یہ بھی ایک خبر ہے جو کہ میں نے آپ کو دی۔ میرا یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا کیا، میں نے یہ نہیں کیا کہ بہت برا کیا، جو بھی کیا ان کی اپنی زندگی ہے۔ بہرحال یہ جو بیانات ہیں، میڈیا کا کام ہے قلم بند کرنا، بیانات جو آتے ہیں ان کو اسکرین پہ لانا، ان کو دکھانا کہ یہ تصدیق ہے، یہ تردید ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ باتیں ہمارا کام ہوتا ہے دکھانا۔ بہرحال یہ الگ ایک پوائنٹ ہے۔ بہرحال جو یہ ایک عائشہ سیف جو ہیں بہت جلد، جو لگ رہا ہے، جو وائبز آ رہی ہیں اور جو ذرائع سے خبریں بھی ہیں کہ بہت جلد ایک دھماکے دار باہر کے ملک سے بیٹھ کے وہاں سے پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں، اور یہ پریس کانفرنس جو ہے شریف خاندان کی پوری کی منجی ٹھوک کے رکھ دے گی۔ یہ جو پریس کانفرنس ہے منجی ٹھوک کے رکھ دے گی پوری شریف خاندان کی۔ یہ بہت بڑی پریس کانفرنس ہوگی اور اس میں جو ہے پورے شریف خاندان کو تار تار کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ اب پریس کانفرنس کی جاتی ہے یہ نہیں۔ اب وہاں جو ہے اس کا ایک رسپانس یہ بھی ملا ہے کہ جب نواز شریف صاحب سیف الرحمان صاحب کو ملنے گئے ہیں دبئی، تو وہاں سے بھی ان کو ٹھینگا دکھایا گیا کہ معذرت سر، آپ ہمارے حال پہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے کیونکہ حالات کافی خراب چل رہے ہیں آپ کے ساتھ، میری بیٹی کو بھی جو طلاق ہو گئی ہے، اور یہ سارے معاملات یہی ہیں۔ نواز شریف صاحب 21 کو بہرحال پاکستان آ رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ لائیو کوریج دکھائیں گے، آپ کو ساری سچویشن سے آگاہ کریں، لوگوں کے ریویوز بھی جانیں گے۔ اب تو حالات بہت خراب ہو چکے ہیں جی، نون لیگ کے جلسے میں جاؤ تو وہاں پہ لوگ ملتے ہیں اور وہ بریانی بھی کھاتے ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں سکون سے، انجوائے بھی کرتے ہیں، اینڈ پہ جب ان سے بات کرو تو وہ میاں صاحب کو گالیاں بھی دے کے جاتے ہیں۔ بات یہاں تک آ چکی ہے کہ 1 to 5 کا جو چونچلا چھوڑا گیا تھا وہ بھی غالباً تقریباً فلاپ ہو چکا ہے۔ لوگ 1 to 5 بھی لینے کے موڈ میں ہیں اور ان کو ووٹ بھی دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بہرحال میاں صاحب آ رہے ہیں جی، اور یہاں سے اسلام آباد سے میں ابھی ویلاگ کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے ان کا جو ہے ابھی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، اتنے بندے لے کے جانے تھے، لوگوں کو ٹینکیاں فل کرا کے دینی ہے، اتنے لوگوں کو جی گاڑیوں کے فیول دینے ہیں جی، اتنے لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرنا ہے جی، اتنے مطلب اوورال دیکھو کھانا ایک اتھینٹک چیز ہے۔ جب بھی ہوتے ہیں وہ طریقے صاحب کے جلسے بھی ہوتے ہیں، لانگ مارچ ہوتے ہیں، ان میں بھی دیا جاتا ہے کہ چلو شرکا ہے تو ان کو دی جائے، لیکن یہ الگ چیز ہے، وہ ٹھیک ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ بہرحال یہ 1 to 5 والا چونچلا تھا، یہ ایک انوکھا چونچلا سامنے آیا ہے، ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ تک تو بات تھی تو ٹھیک تھا، 1 to 5 دینے کا کیا مقصد ہے؟ بہرحال پیٹرول تو مہنگا ہے، وہ تو ہماری پہنچ سے دور ہے، لیکن ایک اور بات ہے نا، پیٹرول بھی تو سستا کیا جا رہا ہے بار بار، اس پہ بھی بات کرتا چلوں کہ پیٹرول پھر 37 روپے کی جو ہے پیشگوئی ہے یا خبر ہے جو بھی میرے سامنے سے گزری ہے۔ ایک نامور صحافی تھے، انہوں نے جو ہے یہ خبر چلائی ہوئی تھی اپنے ٹویٹر پہ کہ پیٹرول 37 روپے مزید سستا ہونے جا رہا ہے یکم پہ۔ بہرحال سستا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، غریبوں کے لیے اچھا ہوگا جو پیٹرول سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، سازہ بھی روڈوں پہ آ چکی ہیں، آپ نے دیکھا ہے سازہ کا کیا حالات ہیں سر۔ یا نوبت اس ملک کو اس دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو
اس دھانے پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ اب ملک و قوم کے جو محسن ہوتے تھے استاد وہ بھی سڑکوں پر ہیں اور بات نجکاریوں تک جا پہنچی ہے. آج آپ پی آئی اے پرائیویٹ کر دیں گے, کل آپ نظام صحت پرائیویٹ کر لیں گے, نظام تعلیم پرائیویٹ کر لیں گے, پر کب تک یہ پرائیویٹ کرتے رہیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جیب میں جو پیسے ہوتے ہیں انسان کب تک کھا سکتا ہے, 10 دن کھا لے گا, 20 دن کھا لے گا, مہینہ کھا لے گا, یار سال کھا لے گے, لیکن اس ملک کا جو بیڑا غرق ہوگا اس کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں جو ہے آپ نے لازمی مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے. بہرحال یہ مریم نواز کے صاحبہ کے حوالے سے یہ خبر تھی, اس پہ ویڈیو کرنے کا مقصد تھا. اوورآل میں نے چھوٹی موٹی چیزوں پہ میں نے بات کر لی ہے. بہرحال پاکستان کی خیر ہو, اس ملک کی خیر ہو, اس ملک میں رہنے والے واسیوں کی خیر ہو, اس دعا کے ساتھ کہ آنے والی نسلوں کی خیر ہوگی, یہ ملک امن کا گہوارہ ہوگا. اپنے ہوسٹ نگار خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ.